سمجھ رہے ہیں اس کو قرآن زیادہ ہی آتا، فرماتے تھے پہلے اس کو قبر میں رکھیں گے، حالانکہ دونوں صحابہ نے بتایا امتیوں اللہ کے رسول کی نظر میں بھی جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کی کیا شان ہے، تو دونوں ہی صحابہ، دونوں کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق کر کے ہمیں سبق دے رہے ہیں، فرق کر کے کہ قرآن ایسی عظیم چیز ہے جس سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہاں کہاں قرآن کام آئے گا؟ حدیث میں آتا ہے لوگ جب قبروں سے ایسے اٹھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نا واز فرما رہے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ، حضرت عائشہ صدیقہ وہاں کھڑکی کے ساتھ بیٹھ کے نا ایسے نبی پاک کا واز سن رہے تھے مسجد نبی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ ایسے قبروں سے اٹھیں گے تو فرمایا کسی کے جسم کے اوپر دھاگے کی ایک تانت نہیں ہوگی، سب ایسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ایسے قبروں سے اٹھ کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے، سب ایسے ایسے جنہوں پہ جادوی چادر تاریں لگی ہیں، خوف وہ دن آ گیا جس کا ساری زندگی دنیا میں تذکرہ سنتے تھے، قیامت قیامت، اللہ جانے اب کیا بننا ہے۔ تو نبی پاک نے جب یہ بات فرمائی اور گھر چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ لوگ تو بالکل ایسے براہنا ہوں گے، کوئی ان کے اوپر ایسے دھاگے کی ایک تانت نہیں ہوگی، تو کیا اللہ کے نبی لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایسی خوف کی فضا ہوگی، کسی بندے کو ہوش نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ سکے، وہ یہ دیکھیں گے یار دائیں طرف والی قبر میں کون ہے اور بائیں والی میں کون ہے اور پچھلی والی قبر میں، نو فرمایا کسی کو ہوش نہیں ہوگی، ایسا ایک خوف کا منظر ہوگا۔ اور جس کو قرآن نے کہا نا یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ فرماتے ہیں وہ دن تو لڑکوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کو ہمارے اسلام میں کہتے ہیں اس کی ٹینشن ہوگی کہ لوگوں کے اعصاب ایسے بوڑھوں کی طرح ہو جائیں گے، جوان لوگوں کے بھی اعصاب بوڑھوں کی طرح ہو جائیں گے، تو تھک جائیں گے کہ خدا جانے آج میرے ساتھ کیا بنے۔ لوگ ایسے قبروں سے اٹھیں گے، حدیث میں آتا ہے کیسے مقدروں والے لوگ ہوں گے۔ ہم لوگ ایسے لوگوں میں آج شامل ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے قبروں سے اٹھیں گے، اسی طرح سے ایسے گھبراہٹ طاری ہوگی ان کے اوپر، گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے پاس ایک دبلا پتلا سا ایک بندہ آئے گا، آ کے قریب ہو کے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ مردہ اسے دیکھ کے اور ڈرے گا، کوئی آ رہا ہے پتا کتوں آ گیا ہے، ایسے ڈر جائے گا، کہے گا نہیں میں تو نہیں جانتا تمہیں، کون ہو تم؟ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جو تم دنیا میں پڑھا کرتے ہیں۔ گھبرا نہیں، میں آ گیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیج دیا ہے، پریشانی ختم کر اپنی۔ اس کو ایک ایسے پروانہ جس کا طرح سے پروانہ دے گا، جا یاد میرا تو سیدھا جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ قرآن قرآن اتنی عظیم کتاب، اتنی عظیم، صحابہ کرام کو اتنا شوق تھا پڑھنے کا، اتنا شوق تھا۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں کتنا شوق ہے۔ صحابہ کرام کو اتنا شوق تھا، وہ طے کر کے آئے، ایک وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک ساتھی کو آپس میں تیار کیا کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے، ہمارا جو مقصد ہے نا وہ تو اکیلے بیان کرنا۔ تو ذرا سے ٹھیک ہو گیا، وہ سارے آئے،
اور جن ساتھی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی قرآن کتنی دیر میں پڑھ لینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ایک بار۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو میں مہینے میں 2 بار۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو میں مہینے میں 3 بار۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، فرمایا 3 دن میں تم قرآن سارا پڑھ سکتے ہو، 3 دن میں سارا قرآن پڑھ سکتے ہو۔ ایسے کہہ رہے آج کس طرح روزانہ 10 سپارے کر کے 3 دن میں مکمل کر سکتے ہو۔ انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے نبی ہم میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا آجا بھائی اندر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اتنا شوق تھا صحابہ میں قرآن پڑھنے کا، حالانکہ اللہ کو سرٹیفکیٹ دے چکا تھا، میں تم سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے بھائیو قرآن نے خود، اللہ نے قرآن کے بارے میں خود قرآن نے پتہ کیا فرمایا؟ سنیے گا، فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بھائی آجے آجے بھائی ادھر آجائیں، بڑی جگہ ہے، آجے بھائی آجے اندر آجے بھائی آجے۔ خود اللہ نے آجے بھائی تھوڑا سارے تھوڑے نمازی بھائی تھوڑا آگے آجے، تھوڑا آگے آجے بھائی، باہر جو ساتھی ہیں تو ان کو تھوڑی سہولت مل جائے، سہولت ملے۔ اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن کے بارے میں فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں تم جو کچھ سمیٹتے ہو، جو کچھ اکٹھا کرتے ہو، زمین، مال، گاڑی، بنگلہ، کار، کوٹھی، شہرت، تمہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم اکٹھا کرتے ہو نا، جمع کرتے ہو، ہوا خیر، قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کی بڑی آسان سی وجہ ہے۔ تو فرض کرو، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کروڑوں کا مالک ہو، کروڑوں روپیہ اس کا بینک میں پڑا ہوا ہو، آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، بس خاموش ہو جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ 10 روپے کا چیک نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن جس بندے نے قرآن کی انگلی پکڑ لی، جو قرآن کے پیچھے چل پڑا، قرآن کے راستے پہ جس نے عمل شروع کر دیا، قرآن اس کو اس موٹر وے پہ لے جائے گا جو بالکل جنت کے دروازے کے سامنے اسے جا کے روکے گی، یہ ہے جناب جنت، اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں، خود اللہ نے قرآن نے فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تم اکٹھی کرتے ہو، جو جمع کرتے ہو نا، سب سے بہتر قرآن ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اتنی فضیلت، اتنی شان قرآن کی، پر ایک منظر قرآن کا میں اور قیامت کے دن کا آپ کو سناتا ہوں۔ اگر ہم نے اس کتاب کے ساتھ، ہم میں سے ہر بندہ آج جائزہ لے اپنا، میرا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں اس کتاب کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں اس کو پڑھتا ہوں، کس طرح سے پڑھتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس قرآن کے ساتھ کتنی دلچسپی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن نے خود کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت ایک نشانی بیان کی، فرمایا ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا
کسی میں سے کوئی رائٹر سے محبت ہے، کسی خطیب سے محبت ہے، کسی استاد سے محبت ہے، کسی دانشور سے محبت ہے، تو ہم اس کے وہ ایک کتابیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یار فلاں کتاب اس کی بڑی شاندار، فلاں اس کا یہ فکرہ مجھے بڑا پسند آ گیا، فلاں اس کی بات یہ ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو یہ اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ کسی کو کسی گہرے دوست کا کھاتا آ جائے تو وہی وہ جیب میں ڈال کے گھومتا پھرتا رہتا ہے، میرا یار ہوتا ہے جناب، یہ دیکھو چٹھی آئی جی میرے یار دی، یہ اللہ کی چٹھی ہے، اب سمجھنا۔ اگر اس سے غفلت کی، اللہ نے قرآن میں لکھا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، بے چین، پریشان، مال و دولت بھی ہے، سارا کچھ ہے، پریشان، بے چینی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے اس قرآن سے، میرے اس ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ دنیا میں تو یہ سزا ہوئی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں جو میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ تو میں قال، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے مجھے کیوں آج اندھا کر کے اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں ٹھیک چل رہا تھا، اب یہاں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کوئی میرا بازو نہیں پکڑ رہا، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، نہ میرے پاس لاٹھی، نہ کچھ، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی سمجھ آ رہی آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے۔ لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کیوں اندھا اٹھایا، میں تو سجاکھا تھا دنیا کے اندر۔ جواب سنیے گا، بڑی عبرت والا حصہ قرآن کا میرے اور آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میرا قرآن تیرے پاس اسی طرح آیا تھا، فنسیتھا، تو نے میرے قرآن کی پرواہ ہی نہیں کی تھی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جس طرح تو نے میرے قرآن کو دنیا میں نظر انداز کیا تھا نا، آج ایسے ہی میں نے تجھے نظر انداز کر دیا، میں نے بلا دیا، مجھے تیری آج کوئی پرواہ نہیں۔ جتنی عظیم کتاب ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے ہم میں سے ہر ایک کی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم ماشاءاللہ اکثریت پڑھے لکھوں کی اکثریت، ہم سب نے ایسے جائزہ لیتے ہیں، انگریزی بھی پڑھی تھی 2 روٹیاں کمانے کے لیے، میتھ حساب بھی پڑھا 2 روٹیاں کمانے کے لیے، کمپیوٹر بھی پڑھا جا رہا ہے، بچہ کی کر رہا ہے MSc کمپیوٹر، بچہ کی کر رہا ہے MBA، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کس لیے؟ 2 روٹیاں کمانے کے لیے، یہ سارا کچھ پڑھا ہے۔ اللہ کی باتیں سیکھنے کے لیے قرآن موجود، جس میں وہ ہم سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ اللہ کی باتیں، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہ کیا۔ بہترین اردو ترجمے، بہترین قرآن کی تفاسیر آج ایسے اویلیبل ہیں، ایسے موبائلوں کے اندر لائبریریوں کی لائبریریاں ہیں، صرف شوق پیدا کریں اس کتاب کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ شوق پیدا کریں۔
مصر میں تھے امام حسن البنا اخوان المسلمون کے بانی تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے جو ایک یعنی کہہ لیں کہ نصیحت لکھوائی، طریقہ کار لکھوایا. اس میں انہوں نے کہا تھا تم میں سے ہر بندہ ہر روز ایک سپارہ قرآن کا پڑھا کرے گا. اللہ وہ مصری ہیں، میں نے ان کو دیکھا ان کی بڑی اچھی بہترین عربی. کہا تم میں سے ہر بندہ. پھر انہوں نے کہا تھا کہ کتاب دعاؤں کا ایک مجموعہ تھا، وہ لاہور سے ایک دفعہ شائع بھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت سی چھوٹی سی کتاب. اس میں انہوں نے کچھ دعائیں اکٹھی کی تھی. کہا ہر بندہ تم میں سے صبح اٹھ کے یہ دعائیں بھی پڑھے گا. میں نے پڑھا وہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ آج بھی دونوں ہدایات پہ عمل کرتے ہیں. قرآن. پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مصر کے اندر ان پہ جو سخت وقت آیا، بڑا سخت وقت آیا، کیونکہ ان کا نعرہ یہ تھا، ان کے فالوورز کا نعرہ یہ تھا کہ دنیا کے اوپر اللہ کا نظام ہی چلنا چاہیے، کسی انسان کا قانون نہیں چلنا چاہیے. جو اللہ حلال بتائے وہ حلال ہے، جو حرام بتائے وہ حرام ہے. وہ اسی طرح امریکن ایجنٹس نے کہا پکڑو ان کو. یہ کہاں خدا کی باتیں آج کے دور میں کر رہے ہیں. اتنا مارا پیٹا گیا جیلوں کے اندر. میں نے چونکہ اپنے یونیورسٹی میں میرے اساتذہ مصر کے تھے، میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ اخوان المسلمون صرف اس لیے بچ گئے کہ ان میں سے میں اپنے ٹیچرز کو دیکھتا تھا وہ کلاس سے باہر نکلتے تھے، جیب والا قرآن نکال کے پڑھتے تھے. میں کہتا ہوں میری یہ تجزیہ ہے، ان کو یہ کتاب بچا رہی ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو تنہا جیل میں بھی ہوں گے نا ان کے لوگ، تو وہ یہ آیت جب پڑھتے ہوں گے تو ان کو کتنا سرور آتا ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں جب وہ تنہائی میں بھی ہوتے ہوں گے تو یہ آیت ان کو کتنا ایسے حوصلہ دیتی ہوگی. ایسے کلام کیسا خوبصورت کلام. میرے بھائیو ایک اس رمضان میں جو کام کرتے ہیں اس میں قرآن حکیم سب سے پہلے نمبر پہ. دوسری بات یاد رکھیں یہ جو رمضان ہے، رمضان کی ایک ہی فضیلت آپ ذہن میں بٹھا لیں. اللہ نے دیکھیں نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، حج عمرہ بھی اللہ کے لیے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ تو خاص میرے ہی لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی پھر میں ہی دوں گا. بھائی اللہ نماز بھی تو تیرے لیے ہے، صدقہ خیرات بھی تو اللہ جی تو آپ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج عمرے بھی تو اللہ آپ کے لیے. نہیں روزہ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کے لیے ہم آتے ہیں، گلی محلے سے گزرتے ہیں، گھر والوں کو بھی پتا نماز پڑھنے جا رہا ہے. زکوٰۃ جس کو دے رہا ہے کم از کم اس کو تو پتا نا زکوٰۃ کس نے دی ہے. حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے. روزے میں یا بندہ جان رہا ہوتا ہے یا اللہ جان رہا ہوتا ہے بندے کا روزہ ہے کہ نہیں ہے. کتنے موقع ملتے ہیں وضو کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے کوئی بندہ پانی پی لے، کس کو پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی قطرہ اندر نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ بندہ اور اللہ. کوئی تیسرا روزے میں نہیں آتا. اس لیے میں یہ تو ہے ہی میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا. تیسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر صدقہ بہت کرتے ہیں. وہ سارا سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال صدقہ کرتے تھے، لیکن رمضان کی کیفیت کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ ایسے کرتے تھے جیسے جنہوں سے پنجابی جانے نیری چل پئی ہے، اس طرح صدقہ کرتے جیسے ہوا چل پڑی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، اگلا جمعہ انشاءاللہ زکوٰۃ اور صدقے کے اوپر ہی ہوگا، لیکن ایک آیت آپ کو سناؤں ذرا. اس بندے کی تصویر اللہ نے قرآن میں کھینچ کے، قرآن تو بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھتے نہیں نا پتہ ہی نہیں چلتا اس میں کیا لکھا ہے. ایسی خوبصورت کتاب، ایک تصویر اللہ نے کھینچ کے نا
جیسے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ویڈیو کلپ دیکھیں، ایسا ویڈیو کلپ اللہ نے کھینچ کے قرآن میں رکھ دیا. اس بندے کی وہ ویڈیو ہے، اس بندے کی وہ تصویر ہے جو زندگی میں صدقہ خراب نہیں کرتا، جس کو پیسے سے محبت ہے، چمٹا ہوا ہے پیسے کے ساتھ، اس کی تصویر کھینچی. فرمایا وانفقوا، لوگوں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو الفاظ سنیے گا، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں دیا. اس الفاظ کو غور کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا جڑا تو کمایا ہے، نہیں، رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے خرچ کر میرے راستے میں، اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا. ہائے ہائے، میں من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے، اس سے پہلے پہلے خرچ کرو. پھر فرمایا اگر خرچ نہیں نہ کیا، اب آگے وہ فرشتے لینے کے لیے، فیقول، تو وہ مرتے ہوئے کہے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، میری موت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دے. اب دیکھو فرشتے آگے پکڑنے کے لیے آگے گئے، اللہ تھوڑی اخرتنی، مؤخر، تھوڑی مہلت دے، اجل قریب، تھوڑی سی، دنوں کے حساب سے نہیں مانگ رہا، ایسا سمجھے جیسے منٹوں کے حساب سے مانگ رہا، مہلت دے. میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے فرشتے اس سے پوچھتے ہوں، قرآن میں تو نہیں لکھا، لیکن ایک ذہن میں سوال آتا، اس کا فرشتے پوچھتے ہوں حج کی درخواست دینی ہے، وہ گھر والوں کو نصیحت کرنی ہے، وہ 60 70 80 سال تجھے ملے، کیا چاہتے ہو، اب کیوں مہلت مانگتے ہو، زیادہ فرشتے پوچھتے ہو. قرآن کہتا ہے وہ مرنے والا پتہ کیا کہتا ہے کہ میں کیوں مہلت مانگ رہا ہوں، کہتا ہے فَأَصَدَّقَ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. یعنی اس کو اندازہ ہو گیا، اوہو یہ 4 فٹ 5 فٹ نیچے اور آگے کی منزلوں میں صدقہ تو بڑی کام آئے گا. لیکن اگلی آیت جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میں جب جس بندے کے اوپر موت کا وقت آ جائے گا، پھر نہ ایک لمحہ میں اسے آگے دوں گا، نہ ایک لمحہ پہلے اس کی جان قبض کروں گا، اس کے وقت پہ قبض ہوگی. پھر نہ ترلے منتیں کرنا، اس زندگی کے اندر صدقہ کر لو. یہ اللہ فرما رہے ہیں، صدقہ کرو. رمضان کے اندر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے روزے دار کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے. بیٹی بڑی سفارش فرشتے ہیں. فرشتے کیوں آتے ہیں اللہ کی دعا قبول کر رہا؟ لوگ قرآن کی قائد بات سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتیاں کے بارے میں فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں فرشتے کوئی کام کرتے ہیں جڑا میں انہوں حکم دینا. یہ مطلب ہے وہ حکم دیتا ہے نا یہ دعا تے آمین ادھر انہوں حکم دے گا یا دعا تے آمین آپ کا پھر قبول نہیں کرے گا. اللہ کو اسی اس کو کر سکتے ہیں، وہ آپ ہی انہوں آتا ہے دعا تے آمین بہترین دعا. سحری کے وقت اٹھیں دعا مانگیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ اس وقت آوازیں لگا رہتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا اسے صحت دے دوں. افطاری کے وقت نبی پاک نے فرمایا دعا بڑی قبول ہوتی ہے. دعائیں خصوصی خاص طور پہ رمضان کے اندر سب لوگ دعائیں جو ہیں اس کا جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے انہیں افطاری کروانی چاہیے. ایک دوسرے دوستوں کو گلی محلے والوں کو بلا کر افطاری کروائیں، بڑا اجر و ثواب ہے افطاری کروانے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رحمت للعالمین ہے نبی پاک. فرمایا کوئی بندہ کسی کے سامنے ایسے نمک کرے گا نا میرے لون نہ لینے کر کے روزہ کھول لیں، فرمایا اس کو بھی افطاری کا ثواب دیجیے. فرمایا کو پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلائے گا نا یار میرے گلاس پانی سے روزہ
میں اس کو بھی سواب ملے گا. چاہیے ایک گل یاد رکھے جی, ساڈے بات نہ سمجھ لوگ کہتے لے سارے دن دا روزہ رکھے آ, تیری کھجور نال کھول کے تے سواب تینوں دے دیا. غلط بات ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, دونوں کو ہی سواب ملے گا. یہ نہیں ہوگا اس نے ہمارے اندر ہمدردی پیدا کی ہے کہ دوسرے بھائی کے لیے بھی کچھ اس طرح سے سوچ. نوافل پڑھنے چاہیے, زیادہ سے زیادہ نوافل ہم سب جو لوگ جو ہیں وہ ادا کریں. تو میرے بھائی بزرگوں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھائی کدھر ہے وہ ہمارے ساتھی جھولی والے, جلدی بھائی جلدی کرو بھائی. اچھا جی, سارا